بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو ایک مرتبہ پھر روہیل وائس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا آغاز چند خوبصورت اقوال زریں سے کرتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ ہر کامیاب شخص کے پاس ایک تکلیف دہ کہانی ہوتی ہے، اور ہر تکلیف دہ کہانی کا انجام کامیابی ہوتا ہے۔ اس لیے تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالو اور کامیابی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خواہشیں بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہیں، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے کتے سے پوچھا کہ تو بہت وفادار ہے، پر تجھ میں دو خامیاں ہیں۔ تو دیوار پر پیشاب کرتا ہے، اور دو، تو فقیروں پر بھونکتا ہے۔ کتے نے جواب دیا، زمین پر اس لیے پیشاب نہیں کرتا کہ کہیں خدا کا کوئی بندہ وہاں پر سجدہ نہ کر دے، اور فقیر پر اس لیے بھونکتا ہوں کہ وہ بندے سے مانگتا ہے، خدا سے نہیں۔ کہتے ہیں کہ بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی نیت صاف ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جاتے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع، آج کا ہمارا واقعہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ جھوم اٹھیں گے۔ پیش خدمت ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ۔ بغداد کے ایک درویش کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا، بشر نامی آدمی کو کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اللہ والوں کی فہرست میں لکھ لیا ہے۔ صبح کو وہ درویش بہت پریشان ہوئے کہ بشر تو صرف شراب پیتے ہی نہیں بلکہ شراب خانے کے مالک بھی ہیں، لہذا اسی سوچ میں دن گزر گیا۔ دوسری رات پھر وہی حکم فرمایا گیا کہ بشر کے پاس جاؤ اور ان کو بشارت سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام اللہ والوں کی فہرست میں لکھ لیا ہے۔ صبح کو درویش اٹھے اور اسی کشمکش میں دن گزار دیا کہ میں ایک شرابی کے در پر کیسے جاؤں، لوگ کیا کہیں گے۔ درویش پر عجیب کیفیت جاری تھی کہ اتنے بڑے گنہگار آدمی کو اتنا بڑا مرتبہ کیسے مل گیا، اور اگر میں اس کے در پر گیا تو لوگ میرے بارے میں کیا خیال کریں گے۔ تیسری رات پھر حکم ہوا کہ اگر اب آپ بشر کو یہ خوشخبری سنانے نہیں گئے تو آپ کا نام اللہ والوں کی فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ لہذا مجبوراً بشر کے شراب خانے پہنچے اور انہیں اپنی آمد کی اطلاع دی۔ بشر شراب کے نشے میں تھے، لیکن اتنے بڑے اور مشہور درویش کی آمد کا سنتے ہی دیوانہ وار ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے دروازے پر آئے اور دریافت کیا، کیا کوئی آفت آنے والی ہے جو آپ خود یہاں چل کر آئے ہیں؟ درویش نے کہا نہیں، اور انہیں خوشخبری سنا دی، جسے سننے کے بعد بشر نے شراب سے نہ صرف توبہ کر دی بلکہ تمام شراب ضائع کر دی، اور پھر کبھی پاؤں میں چپل نہیں پہنی، ننگے پاؤں رہا کرتے کہ جب مجھے ولایت کی اطلاع ملی میں ننگے پیر بھاگتا ہوا آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہی تمام زمین پر ہے، لہٰذا شاہی فرش پر جوتے پہن کر چلنا آداب کے منافی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو حافی کہا جاتا ہے، یعنی ننگے پیر والے اللہ کے ولی۔ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزت بخشی کہ بغداد کی کسی گلی میں کوئی جانور نجاست نہیں کرتا تھا کہ نہ جانے کس جگہ بشر حافی پیر رکھیں۔ اور ایک دن جب بغداد کی گلی میں ایک جانور نے نجاست کی تو لوگ سمجھ گئے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، کیا آپ دوست جانتے ہیں کہ ان کو ولایت ملنے کی آخر وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ توبہ سے قبل اپنی مستی میں کہیں جا رہے تھے، شراب کے نشے میں دھت کہ راستے میں ایک کاغذ ملا جس پر اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو پاک کیا، خوشبو لگائی اور چوم کے
ایک صاف اور بلند مقام پر رکھ دیا۔ آپ کا یہ ادب اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسی رات آپ کی ولایت کے اعلان کے لیے درویش کو حکم مل گیا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے بعد علم دین حاصل کیا اور عالم کے درجہ پر پہنچے۔ گو کہ آپ علم کے مقام میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کم تر تھے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے عقیدت مندوں سے کہا کرتے تھے، بشر حافی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ ایک خاتون نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ دریافت کیا کہ میرے گھر میں میرے پڑوسی کی روشنی آتی ہے اور اس روشنی میں سلائی کا کام کرتی ہوں، کیا یہ بات میرے لیے جائز ہے یا پھر ناجائز؟ امام صاحب نے فرمایا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ چونکہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہیں، لہٰذا آپ کے لیے یہ جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم عزیز دوستو، کیا خوب کہتے ہیں کہ اللہ پاک چھوٹی سی چھوٹی نیکی کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اللہ پاک کس کو بخشے کس کو سزا دے، یہ صرف اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اللہ پاک کسی کی چھوٹی سی چھوٹی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کیا پتہ اللہ پاک کس کی چھوٹی سی نیکی سے راضی ہو جائے اور اسے بخش دے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی اپنے ہاتھ سے ضائع مت ہونے دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک کا آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔